محترم ناظرین، ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک بہن تھی، وہ بھی بہت اللہ والی تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ اللہ والے بزرگ کبھی کبھی اس سے ملنے چلے جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اس سے ملنے نہ جا سکے۔ ان کی بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے ان تینوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اس کی تینوں بہویں بہت چلاک اور شاطر تھیں۔ وہ تینوں بیٹھ کر اپنی ساس کو دیکھ کر بہت باتیں کرتی تھیں۔ ان کی ساس دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ وہ دیکھ کر ایک آنکھ نہ باتی تھی کہ یہ ایک بڑھیا کیا ہر ٹائم اللہ اللہ کرتی رہتی ہے اور مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ اس کی بہوؤں نے اس کا جینا حرام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بیٹوں کو جا کر ڈرامے بازیاں کر کر سناتی کہ تمہاری ماں تو ہم سے کام کرواتی رہتی ہے اور خود بیٹھ کر روٹیاں توڑتی ہے، ہم تھک جاتی ہیں۔ اس طرح بیٹے طیش میں آ کر اپنی ماں کو 100 باتیں کرتے تھے۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ کسی بھی فقیر کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ وہ بہت سے لوگوں کو کھانا پکا کر تقسیم کرتی۔ وہ ہمسایوں کے گھروں میں بھی کھانا دیتی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں کو کہتی تھی کہ کھانا زیادہ تیار کر لو تاکہ ہمسایوں میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اور اس کی بہو کہتی تھی کہ ہم سے نہیں ہوتے اتنے کام، اگر آپ نے کرنے ہیں تو خود کر لو۔ ایک دن تنگ آ کر ان تینوں بہوؤں نے منصوبہ تیار کیا۔ چھوٹی والی بہو نے اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے روتے ہوئے ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے اپنے شوہر سے بولا کہ تمہاری ماں نے مجھ سے بہت زیادہ کھانا پکوایا ہے اور آج میرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ بیٹا یہ سنتے ہی اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ تم کیا غریبوں کو کھانا بنا بنا کر دلواتی ہو، میری بیوی سے کام کرواتی ہو۔ ہماری بیویاں سارا دن گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہیں اور تم اب ان سے کھانے بنوا کر لوگوں میں تقسیم کرتی ہو۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس سے بہتر ہے ہم اکیلے ہی اپنی زندگی گزاریں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، میں کدھر جاؤں گی؟ انہوں نے بولا کہ جدھر مرضی جاؤ، ہماری جان چھوڑو، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں شاطر عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ وہ تو خوش ہو گئیں کہ ان کی جان چھوٹ گئی، وہ یہی چاہتی تھیں۔ پھر وہ عورت، اللہ والی عورت، اپنے بھائی کے پاس تو نہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کے سر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ چلتے چلتے ایک گاؤں کی طرف چل پڑی اور گاؤں کے پاس ایک جنگل آیا۔ جنگل میں اسے ایک نوجوان ملا۔ اس نے بولا کہ ماں جی آپ کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے بولا کہ بیٹا مجھے تو خود نہیں پتا کہ میں کدھر جا رہی ہوں، جدھر اللہ لے جائے گا چلی جاؤں گی۔ اس نے بولا کہ ماں جی آپ میرے ساتھ چلیں، میں جنگل میں ایک گھر میں رہتا ہوں اور میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، آج سے آپ میری ماں ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ جب وہ اس کے گھر گئی تو گھر چھوٹا سا تھا لیکن وہاں بہت سکون تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس عورت کو بولا کہ ماں جی آپ یہاں پر رہیں، یہاں پر رہ کر آپ عبادت کریں اور آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ اللہ والی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹوں کو بد دعا نہیں دیتی، تو ان کو ہمیشہ خوش رکھنا، بس تو مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہاں پر میں لوگوں کو کھانا تقسیم نہیں کر پاؤں گی، یہاں پر میں کیسے کسی کو کھانا تقسیم کر سکتی ہوں؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھاتی جا رہی ہے۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یتیم بچوں کا ایک ٹولہ وہاں کھڑا ہے اور وہ ہاتھ میں برتن لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے یہاں پر کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ ہمیں وہ کھانا دے دیں۔ اماں جی نے بولا کہ میں کہاں سے کھانا دے دوں، یہاں پہ تو کوئی کھانا تیار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں، گھر سے باہر تو دیگیں بن رہی ہیں۔ جب اماں جی نے باہر جا کر دیکھا تو باہر دیگیں بن رہی تھیں اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر اس نے ان یتیم بچوں اور بیواؤں اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ ایک ہی دن کی بات تھی، لیکن اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اگلے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی اور اسی طرح ساحلوں کا آنا جانا لگا رہا اور وہاں پر روز دسترخوان بچھتا تھا جہاں پر بیواؤں کو، بزرگوں کو، یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اور اماں بہت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کھانے کا وسیلہ بنا ہی دیا ہے۔
ادھر اس کی تینوں بہویں وہ آزادی کی زندگی گزار رہی تھیں، وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ ادھر بھی یہ پورے گاؤں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک جنگل میں ایک گھر ہے جہاں پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ وہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ حیران ہوئیں کہ ایسا کون ہے جو وہ کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ وہ تینوں نے منصوبہ بنایا۔ اگلے دن وہ تینوں اپنے شوہروں کو بتائے بغیر اس گاؤں میں چلی گئیں، اس جنگل میں چلی گئیں، اور اس جنگل میں جا کر انہوں نے پتہ کیا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں کھانا کون بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، بس ہمیں تو یہاں روز کھانے کو مل جاتا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ تم تینوں بھی بیٹھ کر یہاں ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ انہوں نے بولا کہ ہم تو نہیں کھاتی، ہم کیوں کھائیں یہ ہے رات اور صدقے کا کھانا، پتہ نہیں اس میں کیا ملا ہوتا ہے کیا نہیں، ہم تو ایسے کھانے کو منہ بھی نہ لگائیں۔ انہوں نے غرور اور تکبر میں آ کر ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں، اور کرتے کرتے وہ کمرے کے اندر گئیں کہ شاید ہماری ساس تو کہیں ادھر آ کر کھانے تقسیم نہیں کر رہی۔ جب انہوں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا آؤ اندر، آؤ یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم نہیں کھاتے، بس ہم دیکھنے آئے تھے کہ یہاں پر کون کھانا تقسیم کرتا ہے، اب ہم چلتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تینوں راستے میں جا رہی تھیں اور کہتی کہ شکر ہے ہماری ساس ادھر نہیں تھی، ورنہ ہمیں تو ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے ہمیں نہ چمٹ جائے۔ اس طرح کہتے ہوئے وہ تینوں راستے میں جا رہی تھیں کہ دیکھتے دیکھتے ان تینوں کے جسم جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ نعوذ باللہ، وہ تینوں کتے کی شکل اختیار کر گئیں اور ان تینوں کا جسم جانور کی شکل میں بن گیا، اور وہ تینوں اسی طرح تڑپتی ہوئی اپنے گھر کی طرف گئیں۔ گھر میں ان کے شوہر پریشان تھے کہ ہماری بیویاں کدھر چلی گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 3 کتے ان کی طرف آ رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں، انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر ان تینوں کو مار کر گھر سے بھگایا۔ ان تینوں عورتوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی جسم دیا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور بنا دیا ہے، یہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب ہم کسی کام کی نہیں رہی۔ اور تینوں دن ان تینوں بہوؤں کو کھانے کو بھی کچھ نہ ملا۔ پھر ان کو یاد آیا کہ ہم نے کیسے وہ کھانا ٹھکرایا تھا، تو وہ اسی طرف دوڑتی ہوئی گئیں۔ وہ تینوں ادھر گئیں اور جا کر بھونک کے لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرنے لگیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ لوگوں نے ان کو ڈنڈے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہاں پر ایک نوجوان نظر آیا، وہی نوجوان جو اماں کو گھر لے کر آیا تھا۔ اس نے بولا کہ مجھے لگتا ہے تم تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، لیکن تم تو وہی ہو نا، میں جانتا ہوں کہ تم تینوں عورتیں یہاں آئی تھی اور تم نے اس کھانے کو ٹھکرایا تھا، تم تو اس کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، تم تو غرور اور تکبر میں تھی نا کہ یہ کھانا میں کیوں کھاؤں، اس کھانے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، میں کیوں صدقے اور خیرات کے کھانے کھاؤں۔ آج تم اسی جگہ کھانا کھانے آئی ہو نا، تم نے بہت غرور اور تکبر کیا اور تم نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن یہ اس کی بد دعا کا نتیجہ نہیں ہے، جو تم نے یہ کھانا ٹھکرایا یہ اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ تمہاری ساس نے تو تمہیں کبھی بد دعا دی ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوان ان تینوں عورتوں کو اللہ والے کے پاس لے گیا، ان اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی آواز آ گئی، اور ان تینوں عورتوں نے بولا کہ ہم نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، تبھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہم نے کھانے کو ٹھکرایا تھا، وہ کھانا جو تقسیم کیا جا رہا تھا ہم نے اس کو صدقے خیرات کا کھانا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو وہ اللہ والے بزرگ بولے کہ تو کیا تم جانتی ہو کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، میری بہن میرے پاس نہیں آئی تھی، وہ بیچاری اللہ تعالیٰ کی راستے پر چل کر کہیں بھی جانے کو تیار تھی، لیکن وہ میرے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، تو میں نے ہی ایک نوجوان کو ان کے پاس بھیجا تھا اور وہی ان کو یہاں لے کر آیا ہے، اور آج دیکھو وہ کھانا اتنے لوگوں میں تقسیم بھی ہو رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھ کر عبادت بھی کرتی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ سن کر وہ تینوں بہویں معافی مانگنے لگیں۔ انہوں نے بولا کہ جاؤ جا کر اپنے شوہروں کو بلا کر لاؤ۔ وہ تینوں دوڑتی ہوئی اپنے شوہروں کے پاس گئیں۔ شوہروں نے دیکھا کہ کتے ہماری طرف آ رہے ہیں، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، لیکن جب وہ پاس آئیں انہوں نے بولا تو سارا ماجرا سنایا، تو وہ تینوں بیٹے اس کے الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے وہاں آئے اور وہاں آ کر معافیاں مانگنے لگے، بولے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، ہمیں اپنی ماں کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ بزرگ کو بولا کہ
ماں کو بلاؤ۔ جب بزرگ نے ان کی ماں کو بلایا تو دیکھا کہ وہ تینوں بہویں کتیا بنی ہوئی ہیں، اور بیٹوں نے ماں کے پاؤں پڑے اور معافی مانگی، اور ان تینوں بہوؤں نے رو رو کر بولا کہ ماں جی ہمیں معاف کر دو۔ اماں جی نے بولا کہ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو بد دعا نہیں دی، اور میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک جس بندے کے دل دکھایا ہو وہ معاف نہ کر دے، تو آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اماں جی نے بولا کہ جاؤ میں نے تم لوگوں کو معاف کیا، اور یہ بولا اور اپنے بھائی سے بولا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو دوبارہ انسانی شکل میں بنا دیا جائے۔ پھر وہ اللہ والے بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عورتوں کو دوبارہ انسانی شکل میں بنا دیا، اور ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اپنی ساس کو پکڑا اور بولا کہ ماں جی آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، وہ گھر آپ کا ہے، آپ ہمیں وہاں پر بیاہ کر لائی تھی، اس گھر پر آپ جو کہیں گی جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، آج سے آپ ہماری ماں اور ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ تینوں ماں جی کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں، اور ویسے ہی سب کچھ چلا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ ماں جی عبادت کرتی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی بہویں کھانا بنا کر تقسیم کرتی، اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اس واقعے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو شادی کے بعد اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر اپنی والدہ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، جو اپنی والدہ کو اپنی بیویوں سے کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس نے ساری زندگی ان کو پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، اس مقام تک لائی ہوتی ہے، بلکہ جس نے ان کی شادیاں کی ہوتی ہیں انہی کو وہ برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سب نے، اور آپ سب اپنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور دیں گے۔ اللہ کی راہ میں دی ہوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ 100 گنا کر کر واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محلوق کی خدمت کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، بن کہے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے گا۔ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا ایک سکہ آپ کو 100 گنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس لٹائے گا، اور کبھی آپ کی کمائی میں، کبھی آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، اور ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ پیارے پیارے کومنٹس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ جتنے لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے انہیں اس سے سبق حاصل ہو اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ملے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔